چھوٹے سے محلے کی ایک خاموش گلی میں واقع پرانا سا مکان، جہاں 2 کمروں کی تنگ دیواروں کے اندر رہنے والی ماں اور بیٹی کی زندگی اپنی ہی دھن میں رواں تھی۔ مہک سادہ سی گندمی رنگت والی بڑی بولتی آنکھوں والی لڑکی زندگی سے کچھ خاص نہیں مانگتی تھی، بس چاہتی تھی جیسے امی ابا کی زندگی گزری ویسے ہی عزت والی محبت بھری سادہ سی زندگی اسے بھی مل جائے۔ مہک کی ماں فاطمہ بیگم ضعیف اور بیمار بیٹی کے چہرے پر چمک دیکھ کر خود کو سنبھال جایا کرتی تھی۔ اللہ کرے تمہیں ایسا گھر ملے جہاں تمہاری قدر ہو بیٹا۔ یہ دعا فاطمہ کی زبان سے روز نکلتی، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ کاشف شہر میں ایک اچھی نوکری کرتا تھا۔ ایک بار کسی رشتہ دار کے توسط سے مہک کو دیکھا اور ہاں کہہ دی۔ فاطمہ بیگم نے شکر ادا کیا۔ مہک نے دل میں کچھ خواب باندھے، سسرال کی محبت، شوہر کی مسکراہٹ، سادہ سی زندگی۔ نکاح کے دن مہک کی ہتھیلی پر مہندی کچھ خاص گہری نہیں چڑھی تھی۔ بوڑھی فاطمہ نے ہنس کر کہا، محبت بعد میں بڑھے گی، مہندی بھی تبھی چمکے گی۔ مہک خاموشی سے مسکرا دی۔ شادی کی رات کاشف کی نظروں میں محبت نہیں، غصہ، غرور اور بے رخی تھی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ یہ تمہارا سٹائل ہے؟ مہک نے ہچکچاتے ہوئے کہا، امی نے کہا تھا یہی پہنو۔ کاشف نے سرد لہجے میں کہا، یہاں میری مرضی چلے گی، تمہاری نہیں۔ یہ جملہ مہک کی روح پر پہلی ضرب تھا۔ اس رات کے بعد مہک کے خواب بکھرنے لگے اور حقیقت ایک اندھیر میں بدل گئی۔ مہک نے دن رات گھر سنبھالا، وقت پر ناشتہ، رات کا کھانا، سب کچھ، مگر کاشف کبھی خوش نہ ہوا۔ ایک دن صرف اتنی بات پر کہ سالن میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، کاشف نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ تھپڑ صرف گال پر